میرے والدین کا سایہ میرے سر سے کیا اٹھا، زندگی جیسے کسی اجنبی راستے پر آن پڑی۔ وہ ہنستا بستا گھر جہاں صرف محبت تھی، اب صرف یادوں کا قبرستان بن چکا تھا۔ والدین کے انتقال کے بعد دنیا کی بے رخی کا پہلا تجربہ مجھے اپنے ماموں کے گھر کی دہلیز پر ہوا۔ میں محض اس کی یتیم بھانجی تھی جسے مجبوری کی تحت ماموں کے گھر میں پناہ لینی پڑی۔ وہ گھر میرے لیے کبھی اپنا نہ بن سکا۔ ہر قدم پر مجھے احساس دلایا جاتا کہ میں یہاں بوجھ ہوں۔ ماموں کا گھر تو بس ایک نام تھا، اصل حکمرانی ممانی کی تھی۔ وہ عورت میرے وجود سے بیزار تھی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے ہمیشہ سے حقارت تھی۔ میں جب بھی اس کے سامنے سے گزرتی مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی ہے کہ کب یہ لڑکی یہاں سے رخصت ہو اور اس سے جان چھوٹے۔ وہ اکثر ماموں کے کان بھرتی تھی، یہی کہتی تھی، یہ بوجھ کب تک ہمارے گھر میں رہے گا؟ اس لڑکی کو یہاں کیوں بٹھا رکھا ہے؟ ہماری اپنی بیٹیاں ہیں، کل کو ان کے لیے رشتے آئیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ گھر میں ایک یتیم بھانجی بھی پل رہی ہے؟ اس کو جلدی سے یہاں سے نکالو۔ میں ان سب باتوں کو سن کر بھی انسنی کر دیتی تھی، کیونکہ میرے پاس جانے کے لیے کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ بس اس گھر کی باتیں، یہاں کا رویہ مجھے برداشت کرنا تھا۔ میں اس گھر میں کسی مہمان کی طرح نہیں رہتی تھی، بلکہ ایک نوکرانی سے بھی بدتر زندگی گزار رہی تھی۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے میری آنکھ کھل جاتی اور رات گئے تک میں گھر کے کام کرتی، باورچی خانے کے کام، برتنوں کے ڈھیر، فرش کی صفائی اور کپڑوں کی دھلائی۔ میرا ہر دن انہی کاموں میں گزر جاتا۔ میں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، نہ ہی میں نے کوئی شکایت کی، لیکن ممانی کی زبان کی تلخی بالکل کم نہ ہوئی۔ وہ میرے ہر کام میں کیڑے نکالتی تھی۔ کبھی کہتی کہ کام ڈھنگ سے نہیں کیا، کبھی تانا دیتی کہ میری روٹیوں پر تم پل رہی ہو۔ میرے آنسو کبھی تکیے تک محدود تھے۔ میں رات کی تنہائی میں روتی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ میری زندگی کی یہ کٹھن گھڑی گزر جائے۔ ممانی کا دباؤ دن بدن بڑھ رہا تھا۔ انہوں نے ماموں کو اس حد تک مجبور کیا تھا کہ ماموں میری شکل دیکھنے سے بھی کترانے لگے۔ گھر کا ماحول میرے لیے زہر آلود ہو چکا تھا۔ اسی کشمکش کے عالم میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میری پوری زندگی کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ ماموں پر ہمارے محلے کے ایک بوڑھے شخص کا 5 لاکھ کا قرض تھا۔ وہ شخص ہوس اور لالچ کا پیکر تھا۔ اس کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے ماموں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک پیشکش کی، ماموں اگر اپنی بھانجی کی شادی مجھ سے کر دو تو میں تمہارا 5 لاکھ کا وہ قرض معاف کر دوں گا۔ یہ سن کر ماموں کا ضمیر شاید عارضی طور پر سو گیا تھا، لیکن انہوں نے محلے کی بدنامی اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اس سودے کو دل سے قبول کر لیا۔ پورے محلے میں یہ آگ کی طرح خبر پھیلنے لگی۔ لوگ ماموں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، ان پر لعنت بھیجتے کہ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ ایک یتیم لڑکی کے ساتھ ایسا بڑا ظلم کر رہے ہو۔ کل کو اگر تمہاری اپنی بیٹی ہوتی تو کیا تب بھی تم یہی کرتے؟ لیکن ماموں خاموش تھے۔ ان کی خاموشی ہی ان کی حامی تھی۔ اسی بھیڑ میں ارسلان کا نام سامنے آیا۔ وہ ہمارے محلے کا ایک غیرت مند اور ہمدرد نوجوان تھا جس نے ماموں کو للکارا، اسے منع کیا کہ ایسا مت کرو، یہ ظلم ہے، یہ گناہ تمہارے پورے خاندان کو تباہ کرے گا۔ ماموں نے طنزیہ انداز میں ارسلان سے کہا، اچھا اگر یہ بات ہے، تمہیں اتنا ہی درد ہے تو تم خود اس سے شادی کر لو، میں تمہیں نہیں روکوں گا، اور وہ پیسے وہ بھی اسے ادا کروں گا۔ ارسلان اس وقت خاموش رہا، لیکن اس کے دل میں یہ بات کانٹے کی طرح چبھ گئی۔ اس نے اپنے بھائیوں سے مشورہ کیا، لیکن انہوں نے اسے سمجھایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، غریب اور نیچ خاندان کی لڑکی ہے، اس سے شادی کرنا یہ ہمارے خاندان کی تباہی کے مترادف ہوگا۔ لیکن ارسلان کے دل میں اللہ کی رضا کے لیے ایک یتیم لڑکی کو تحفظ دینے کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ ارسلان کے دل میں جو ہمدردی کا یہ دیا جل چکا تھا، اب وہ ایک ایسی آگ میں بدل چکا تھا جسے بجھانا اس کے خاندان میں اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ جب اس نے اپنے بھائیوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے اسے صرف ایک غریب کمتر لڑکی کے طور پر پیش کیا، گویا میرا خون وجود ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ لیکن ارسلان کی نگاہ ان مادیت پرست بھائیوں سے کہیں بلند تھی۔ وہ جانتا تھا
کہ اگر آج اس نے قدم نہ بڑھایا تو حمیرہ جیسی بے بس لڑکی کا مستقبل ایک بوڑھے ہوس پرست کے ہاتھوں میں تباہ ہو جائے گا، ایک لڑکی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ارسلان نے ماموں کے ذریعے مجھ تک پیغام بھجوایا۔ اس پیغام میں کوئی بناوٹی عشق نہیں تھا، بلکہ ایک یتیم لڑکی کو معاشرے میں تحفظ دینے کا عزم تھا۔ میں اس وقت ماموں کے گھر کے ایک کونے میں بیٹھی تھی اور رو رہی تھی، اور یہ پیغام میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ میں نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ اس وقت ارسلان سے بہتر رشتہ میرے نظر میں نہیں تھا۔ ارسلان نے وقت ضائع نہیں کیا، اس نے محلے کے چند معزز لوگوں کو گواہ بنایا، سادگی کے ساتھ مسجد میں جا کر مجھ سے نکاح کیا۔ وہ نکاح صرف دو روحوں کا ملاپ نہیں تھا، بلکہ میرے لیے جہنم سے رہائی کا پروانہ تھا، میرے لیے آزادی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کا چھوٹا سا سامان ایک جھولی میں باندھا اور ارسلان کے ساتھ اس گھر کی طرف چل پڑی جسے میں اپنا گھر سمجھ بیٹھی تھی۔ راستے بھر میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، ایک طرف سکون کا احساس تو تھا، تو دوسری طرف اس گھر کے مکینوں کا خوف بھی تھا کہ اس کے بھائی اور اس کے والدین کیا مجھے دل سے قبول کریں گے۔ جب ہم ارسلان کے گھر کی دہلیز پر پہنچے تو وہاں کا ماحول کسی طوفان سے پہلے خاموشی جیسا ہی تھا۔ جیسے ہی ارسلان نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھر میں قدم رکھا، اس کی ماں جو باورچی خانے سے باہر نکلی تھی مجھے دیکھتے ہی ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں پہچانے جانے کی خوشی نہیں تھی، وہ وحشت تھی جو ایک زہریلے سام کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں پہلے دن سے ہی میرے لیے نفرت۔ ارسلان، یہ تم کیا کر کے آئے ہو؟ یہ تمہارے ساتھ کون ہے لڑکی؟ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی بغیر بتائے اسے گھر لے آنے کی؟ ارسلان کی ماں کی چیخیں پورے محلے میں گونجنے لگی۔ ان کے چہرے پر پڑی وہ شکنیں بتا رہی تھی کہ وہ اس رشتے کو کبھی قبول نہیں کریں گی۔ ارسلان کا باپ جو کچھ ہی دیر میں اپنے کمرے سے باہر نکل آیا تھا، اس کی نظریں مجھ پر یوں پڑیں جیسے کوئی کچرا دیکھ لیا ہو۔ ارسلان نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا کہ ابا، میں نے حمیرہ سے نکاح کر لیا ہے، کوئی جرم نہیں کیا، یہ اب میری بیوی ہے اور اس گھر کی بہو۔ یہ لفظ کہنا تھا جیسے گھر میں کوئی ایٹم بم پھٹ گیا۔ ارسلان کی ماں نے اپنا سر پیٹنا شروع کیا اور کہا کہ اس لڑکی کے پاؤں اس گھر میں پڑتے ہی یہ نحوست کا سایہ منڈلانے لگا ہے۔ گھر میں ایک قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ شور اتنا تھا کہ پڑوسیوں کی نظریں بھی ہماری طرف تھیں۔ ارسلان کی ماں نے اسی وقت فیصلہ سنا دیا، اس لڑکی کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر یہ اس گھر میں رہے گی تو ہم اس سے رشتہ توڑ لیں گے، نہ ہی بات کریں گے اور نہ ہی یہ ہمارے دل میں جگہ بنا سکتی ہے۔ ارسلان کے بھائی، جس میں ایک ڈاکٹر نعمان اور پروفیسر لیاقت، وہ تھوڑی دیر گھر میں پہنچے۔ انہوں نے جیسے ہی دیکھا تو انہیں آگ لگی۔ وہ ارسلان کو طعنے دینے لگے کہ اس نے پورے خاندان کی عزت نیلام کی، ایک یتیم اور نیچ خاندان کی لڑکی، اور تم اس کے ساتھ نکاح کر بیٹھے ہو، کیا تمہاری عقل پر پردے پڑ چکے تھے؟ ان سب تلخ جملوں کے درمیان ارسلان کا چہرہ کسی مجاہد کی طرح پرسکون تھا۔ اس نے میرا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ وہ مجھے گھر کے سب سے اوپر والی منزل، تیسری منزل پر لے گیا۔ وہاں کی حالت دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا۔ یہ ایک پرانا بوسیدہ اور گرد آلود کمرہ تھا جہاں ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پڑی تھی۔ وہاں نہ صفائی کا کوئی انتظام تھا، نہ ہی روشنی کا۔ کمرے کے گوشے مکڑی کے جالوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ارسلان نے مجھے وہاں بٹھایا، میری آنسوں صاف کیے اور کہا کہ حمیرہ، ہمت مت ہارنا، یہ مشکل گھڑی ہے لیکن گزر جائے گی۔ میں نے تمہیں یہاں لا کر کسی برائی میں نہیں ڈالا۔ میرے والدین ناراض ضرور ہیں لیکن وہ حقیقت نہیں جانتے تھے، اس لیے ناراض ہیں۔ انہوں نے میری شادی میں شرکت نہیں کی تھی۔ وقت گزرنے دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ رات میرے لیے زندگی کی سب سے کٹھن رات تھی۔ نیچے گھر میں شور تھا، غصہ تھا، ماں کے رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں اور بھائیوں کے غصے کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں اس ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بیٹھ کر سوچ رہی تھی کہ کیا میں نے ارسلان کی زندگی تباہ کر دی اور ساتھ ساتھ اپنی زندگی بھی۔ ایک ہفتہ گزر گیا، کوئی نیچے سے اوپر نہ آیا۔ گھر کے کھانے کا راستہ ہم پر بند کیا گیا تھا۔ ارسلان روزانہ باہر سے کھانا لاتا تھا۔ وہ خود بھوکا رہ کر مجھے کھانا کھلانے کی کوشش کرتا۔ وہ اپنی محبت سے مجھے تسلی دیتا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ ہم ایک ایسے زندان میں قید ہو چکے تھے جہاں باہر جانے کا کوئی راستہ موجود نہیں تھا۔
1 مہینہ گزر چکا تھا، لیکن وقت کی رفتار جیسے ہماری زندگی میں آ کر رک گئی تھی۔ تیسری منزل کا یہ بوسیدہ کمرہ اب ہماری پوری کائنات بن چکا تھا۔ نیچے والے گھر سے آنے والی زندگی کی ہر لہر ہم سے کٹ چکی تھی۔ ارسلان کے والدین اور بھائیوں نے ہم سے قطع تعلق کا اعلان کیا تھا۔ وہ ہمیں ایسے نظر انداز کرتے جیسے اس گھر کی چھت پر ہم جیسی کوئی مخلوق موجود ہی نہیں۔ ہمارے لیے یہ خاموشی ان کے غصے اور گالیوں سے کہیں زیادہ تکلیف دہ تھی۔ ارسلان ہر روز اپنے دل کو مار کر نیچے جاتا، امید کرتا کہ شاید آج اس کے والدین کا دل پگھل جائے، شاید آج اسے ایک بار پھر اپنی ماں کی آنکھوں میں محبت نظر آ جائے۔ ہر بار اسے ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملتا تھا۔ مجھے وہ منحوس دن آج بھی یاد ہے جب میں نے چھت کے اس کونے سے جہاں سے نیچے کے صحن کا سارا منظر دکھائی دیتا تھا، میں نے چھپ کر دیکھا تھا۔ ارسلان کو اپنے باپ کے قدموں میں نے گرا ہوا دیکھا۔ وہ اپنے باپ کے جوتوں میں بیٹھا تھا، رو رہا تھا، باپ سے معافی مانگ رہا تھا۔ اس کی آواز میں اتنی بے بسی تھی کہ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ معافی مانگنے اور التجا کر رہا تھا، اسے اپنے گھر سے نہ نکالیں، اسے معاف کر دیں اور مجھے ایک بار بہو کے طور پر قبول کر لیں۔ میں نے دور سے دیکھا کہ ارسلان کے باپ نے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھنے کی بجائے، اسے معاف کرنے کی بجائے اسے پاؤں کی ٹھوکر ماری۔ اس ٹھوکر کی ضرب ارسلان کے جسم پر نہیں، میرے دل پر لگی تھی۔ اس کے باپ کی بلند آواز پورے صحن میں گونجی تھی، دفع ہو جا یہاں سے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں تمہیں دوبارہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو نے میرے گھر کی عزت مٹی میں ملا دی۔ یہ خاندان، یہ نیچ خاندان، غریب خاندان کی لڑکی کو میرے گھر کی دہلیز پر لایا۔ تجھے کیا ہو گیا تھا؟ میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ وہ الفاظ جو اس کے باپ نے ادا کیے تھے وہ کسی زہریلے تیر کی طرح میرے سینے میں پیوست ہو گئے تھے۔ ارسلان کی ماں جو بظاہر بہت نرم دل اور دیندار عورت معلوم ہوتی تھی، اس وقت ایک غصے کا مجسمہ بنی ہوئی تھی۔ وہ بھی ارسلان کو کوس رہی تھی، اسے ایسے تانے دے رہی تھی جیسے ارسلان نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہو۔ پھر اچانک گھر کا دروازہ کھلا اور ارسلان کا بڑا بھائی ڈاکٹر نعمان داخل ہوا۔ اس کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی جیسے ارسلان کی امید کی آخری چراغ وہ بھی بجھ گیا۔ ڈاکٹر نعمان نے اسے شدید ملامت کیا، اس کی تعلیم، اس کے پیشے اور اس کے خاندان کے وقار کا واسطہ دے کر اسے خوب ذلیل کیا۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد اس کا دوسرا بھائی پروفیسر لیاقت وہ بھی آیا۔ پروفیسر صاحب جیسے علم کی آڑ میں ارسلان کی تذلیل کا کوئی موقع اس نے نہ چھوڑا، اسے بار بار نکما فارغ کہہ کر پکارا۔ ان کا کہنا تھا کہ 5 سال سے تو کیا کر رہا ہے؟ بس لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کر تو اپنا وقت ضائع کرتا ہے، نہ تم نے کبھی کام کیا، اور بس ایک اور مصیبت ہمارے گلے میں پڑ گئی۔ میرے لیے ناقابل برداشت تھا یہ سب۔ ارسلان کے بھائیوں کی آنکھوں میں اپنے چھوٹے بھائی کے لیے محبت کا کوئی ایک قطرہ باقی نہیں تھا۔ ان کے دلوں میں صرف یہ نفرت تھی کہ ارسلان نے ایک غریب لڑکی سے کیوں شادی کی۔ ارسلان کی بہن تانیہ جو واحد انسان تھی جس کا دل ہمارے لیے دھڑکتا تھا، اس کے دل میں ہمارے لیے تھوڑا بہت احساس تھا۔ وہ کبھی کبھی چھپ کر اپنے والدین سے چھپ کر ہمارے پاس آتی، وہ اپنے حصے کا کھانا ہم تک پہنچاتی، لیکن اس کی ہمدردی ہماری مشکلات کم کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ اس شام جب ارسلان واپس آیا، اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ ایک ہفتے سے اپنی اکیڈمی جا رہا تھا جہاں وہ بچوں کو کمپیوٹر سکھاتا۔ وہ بڑی مشکل سے 20 سے 25 ہزار روپے کماتا۔ وہ اپنے بھائی کی اکیڈمی میں ہی پڑھا رہا تھا، مگر اس رات ارسلان نے مجھے آ کر بتایا کہ آج اس کے بھائی لیاقت نے اسے اکیڈمی سے نکال دیا ہے۔ یہی کہا ہے کہ اب خود کماؤ۔ اس سے کہا کہ اب تمہیں یہاں اکیڈمی میں پڑھانے کی ضرورت نہیں، کسی اور استاد کا ہم بندوبست کر لیں گے۔ یہاں تک کہ ڈاکٹر نعمان نے بھی اسے جیب خرچ دینے سے انکار کیا۔ جو بھائی اسے ہمیشہ جیب خرچ دیتا تھا، اس نے بھی جیب خرچ بند کیا تھا۔ ارسلان نے روتے ہوئے کہا کہ حمیرہ، وہ مجھے معاشی طور پر تباہ کر کے مجبور کر رہے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ میری جیب میں اب پیسے نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میری جیب خالی ہوگی تو میں بکھر جاؤں گا۔ میں نے اسے گلے لگایا، میرے آنسوؤں نے اس کے سینے کو بھگو دیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں ان کے پاس جا کر معافی مانگتی ہوں، مگر ارسلان نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر مجھے روکا۔ اس نے کہا کہ ہم بھوکے مر جائیں گے، مگر
ان کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے اور نہ ہی جانے کی تمہیں ضرورت ہے، وہ میرے بھائی ہیں، میں ہی کوشش کروں گا۔ وہ میری عزت کا محافظ تھا، میں اس کی غیرت کی امین تھی۔ اب ہماری زندگی کا نیا کربناک کٹھن مرحلہ شروع تھا۔ ارسلان کے گھر والوں نے ہمارے لیے زندگی کے ہر دروازے پر تالے لگا لیے تھے۔ معاشی حبس کا یہ عالم تھا کہ نہ کوئی ہمارے پاس کوئی مستقل ذریعہ معاش باقی بچا تھا اور نہ ہی خاندان کے کسی فرد کی طرف سے صلح کی کوئی رمق دکھائی دیتی تھی۔ ہمارے اخراجات کا بوجھ ارسلان کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا تھا اور حالات اس قدر تنگ ہو چکے تھے کہ ہم نے اپنے خرچے کم سے کم کر دیے تھے۔ اب صرف دن میں ایک وقت کا کھانا کھایا جاتا، کبھی کبھار ہوٹل سے کچھ روکھی سوکھی وہ لے آتا، اسی پر ہمارا گزارا چلتا تھا۔ ہماری خوشیاں، ہماری ضرورتیں، ہمارے خواب سب اسی تیسری منزل کے ویران کمرے میں دم توڑنے لگے۔ ارسلان اب اکثر پریشان رہتا، وہ سارا دن پوری رات اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا رہتا۔ وہ کبھی کی بورڈ کی تیزی سے ٹائپ کرتا تو کبھی کوڈنگ کی پیچیدہ لہروں میں کھو جاتا۔ اس کی آنکھوں میں نیچے ہلکے پڑ چکے تھے، چہرہ زرد تھا، پہلے سے کہیں زیادہ کمزور ہو گیا تھا۔ جب میں اس کے پاس جاتی اور پوچھتی کہ ارسلان تم کیا کرتے ہو، بتاؤ تو، آپ کو تھوڑی دیر آرام بھی کرنا چاہیے، اس سے کیا حاصل ہوگا، تو اس کی آنکھوں میں تھوڑی امید آ جاتی۔ تھکی ہوئی نظروں سے وہ میری طرف دیکھتا اور ایک خاص چمک کے ساتھ کہتا کہ حمیرہ، میں ایک ایسی اپلیکیشن پر کام کر رہا ہوں جو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ میں کوشش میں ہوں، پچھلے 2-3 سالوں سے اس پر خون پسینہ ایک کر رہا ہوں۔ یہ کوئی معمولی پروجیکٹ نہیں ہے، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے۔ بس تم صبر کرو اور میرے لیے دعا کیا کرو۔ جس دن اگر میں کامیاب ہو گیا، ہمارے سارے دکھ یہ ختم ہو جائیں گے اور یہی لوگ جو آج ہم پر ہنس رہے ہیں اور مجھے ناکام ہونے کا یہ طعنہ دیتے ہیں، شاید یہ ہمیں اپنے دل میں جگہ دے دیں۔ لیکن فی الحال کڑوی سچائی یہی تھی کہ ہماری جیبیں خالی ہو چکی تھی۔ ارسلان نے اپنے چند مخلص دوستوں سے کچھ ادھار لیا، وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ اب تو ایسے حالات تھے کہ ارسلان ہوٹل والے سے بھی کھانا ادھار پر لینے لگا تھا۔ ہر روز جب وہ شام کو خالی ہاتھ افسردہ چہرے سے واپس آتا اور میری نظریں اس کی طرف ملتیں تو اس کے چہرے پر شرمندگی ہوتی تھی۔ اس کے بھائیوں نے اس سے منہ موڑ لیا تھا، اس کے والدین بھی اس سے ناراض تھے۔ وہ جانتا تھا اس نے مجھ سے شادی کر کے میری زندگی کو ایک ایسے مشکل موڑ پر لا کھڑا کیا جہاں سے واپسی کا راستہ بھی بند تھا۔ وہ اکثر خود کو کوستا کہ اس نے مجھ پر اتنا بڑا بوجھ کیوں ڈالا، لیکن میں اس کا حوصلہ بڑھانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے وہ شام آج بھی اچھی طرح یاد ہے جب ارسلان ہوٹل سے کھانا لانے میں ناکام رہا۔ وہ گھر آیا تو خاموش تھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی، آنکھوں میں اداسی اور نمی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ حالات کتنے خراب ہیں۔ اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ اب تماشا نہیں بنے گا۔ میں نے اپنی زندگی کی مرحوم والدہ کی دی ہوئی آخری نشانی، سونے کی بالیاں سنبھال کر جو میں نے رکھی تھی، وہ میرے لیے زیور نہیں تھے، وہ میرے والدین کی محبت کی آخری نشانی تھے۔ میں نے ارسلان سے کہا کہ حالات خراب ہیں، وہ انہیں بیچ دے۔ ارسلان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے میرا ہاتھ سختی سے پکڑا اور منع کیا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ یہ تمہاری ماں کی نشانی ہے، میں اسے بیچ کر اپنی غیرت کا سودا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تمہیں اتنی ذلت میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے اس وقت ضد کی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اگر ہم زندہ رہیں گے، اگر یہ وقت گزر جائے گا تو عزت رہے گی اور یہ بالیاں دوبارہ بھی بن سکتی ہیں۔ میں نے زبردستی وہ بالیاں اس کے ہاتھ میں تھما دیں اور کہا کہ انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے، بس آپ یہ لیجیے اور فی الحال اس مشکل سے نکلنے کی کوشش تو کریں۔ ہماری زندگی زیورات سے زیادہ قیمتی ہے۔ ارسلان وہ بالیاں لے کر سونار کے پاس گیا۔ جب واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں 50,000 روپے تھے۔ وہ رقم ایک غریب جوڑے کے لیے کسی نعمت سے کم تو نہیں تھی۔ اگلے 2 مہینے ہم نے اسی رقم سے کسی نہ کسی طرح گزارا کر لیا، لیکن اس دوران ارسلان کا لیپ ٹاپ سے رشتہ اور بھی گہرا ہو گیا اور اس کے والدین کا دل وہ بھی پتھر ہو گیا۔ وہ راتوں کو جب بھی جاگتا میں دور سے دیکھتی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، لیکن وہ اپنے مشن میں لگا ہوا تھا۔ مجھے اس وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس طوفان کی تیاری کر رہا ہے، لیکن میں اس کے خلوص اور اس کی ہمت پر یقین رکھتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ شخص جس نے
میری خاطر اپنے گھر والوں کی نفرت مول لی ہے۔ وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ بالیوں کی فروخت سے حاصل ہونے والی وہ رقم جو ہمارے لیے کچھ مہینوں کا سہارا بنی تھی، اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ ہم نے اپنی ضروریات کو اس قدر محدود کر لیا تھا گویا ہم کسی جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہوں۔ ارسلان کا لیپ ٹاپ اب بھی اس کی واحد امید تھا اور اکثر مجھ سے کہتا تھا کہ ہمیرا بس تھوڑا سا مزید وقت، یہ پروجیکٹ اب قریب ہے۔ اگر یہ چل نکلا تو دیکھنا کہ ہم بدل جائیں گے، ہماری زندگی بدل جائے گی۔ ان کی باتوں میں ایک عجیب سی امید کی کرن ضرور تھی، مگر ان تاریک دنوں میں اکثر سوچتی کیا یہ امید کبھی حقیقت کا روپ دھارے گی؟ ادھر نیچے والے گھر میں ارسلان کے گھر والوں کا رویہ پہلے سے بھی بدتر ہوتا گیا۔ سرد مہری سے وہ نفرت کرتے اور تذلیل میں بدل چکا تھا۔ ہم اوپر والے کمرے میں ایک قیدی کی طرح زندگی گزار رہے تھے، جہاں چھت سے باہر جھانکنا بھی گویا ایک جرم تھا۔ ہماری زندگی بس اسی ویران کمرے اور اوپر والی چھت تک محدود تھی۔ یہاں گرمی تھا، حبس تھا اور صفائی کا انتظام بھی نہیں تھا۔ ارسلان کی بہن تانیہ کبھی کبھار وہ ہمارے پاس آتی تھی۔ اس کے پاس ہمدردی کے الفاظ ہوتے، مگر اس کی اپنی آواز اس قدر دیواروں کے سامنے بے اثر تھی۔ ایک دن جب ارسلان فیکٹری کی ڈیوٹی پر گیا تو تانیہ ہامتی ہوئی اوپر آئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک گھبراہٹ تھی اور تھوڑی بہت خوشی بھی تھی۔ میں اس کی اس بات پر حیران ہوئی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ بھابھی، امی آپ کو بلا رہی ہیں، نیچے مہمان آئے ہیں۔ امی نے کہا ہے کہ ہمیرا کو نیچے بھیجو۔ یہ سنتے ہی میرا دل خوشی سے جھومنے لگا۔ 6 مہینوں میں یہ پہلا موقع تھا کہ ماں نے مجھے نیچے بلایا تھا۔ میرے ذہن میں ایک ہی خیال بجلی کی طرح گوندا کہ شاید امی کا ارادہ بدل گیا اور اس نے مجھے معاف کیا۔ وہ مہمانوں کے سامنے مجھے اپنی بہو کے طور پر آج قبول کریں گی۔ میں نے جلدی سے اپنے کپڑے ٹھیک کیے، بالوں کو سنوارا اور ایک نئی امید کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگی۔ نیچے کے کمرے میں مہمانوں کی گنگناہٹ سنائی دے رہی تھی۔ میں جیسے ہی دروازے پر پہنچی، میری نظر ساس پر پڑی۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی نفرت آج بھی موجود تھی، مگر ساتھ ہی ایک ایسا حکم تھا جس نے میری امیدوں کا گلا گھونٹ دیا۔ جو میں سمجھ رہی تھی ویسا بالکل نہیں تھا۔ انہوں نے مہمانوں کے سامنے میرے طرف اشارہ کیا اور بنا کسی تعارف کے کہا کہ وہاں کچن میں برتنوں کا ڈھیر پڑا ہے، جاؤ اور وہ برتن دھو لو۔ مہمان آئے، جلدی سے چائے اور ناشتہ تیار کرو۔ میرے دل ایک پل کے لیے تھم گیا۔ وہاں معافی اور اپنانے کی کوئی امید نہیں تھی، لیکن وہاں میرا استقبال ایک ملازمہ کی طرح کیا گیا اور انہیں مہمانوں کو بتایا گیا کہ میں اس گھر کی نوکرانی ہوں۔ میرے پاؤں سن ہو گئے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے دل میں اپنے آپ کو سمجھایا کہ شاید کام کرنے سے ہی اس کا دل نرم ہو جائے۔ میں چپ چاپ کچن میں گئی، ان کے سارے برتن دھوئے۔ میں نے پورے گھر کی صفائی کی، مہمانوں کی خاطر مدارت کی اور ہر کام کیا جو ایک ملازمہ کرتی ہے۔ جب شام کو مہمان رخصت ہو گئے اور میں واپس اوپر جانے کے لیے مڑی تو ارسلان کی ماں نے اشارے سے اپنی طرف مجھے بلایا اور میرے ہاتھ میں 1000 کا نوٹ تھمایا اور ٹھنڈے بے حس لہجے میں کہا کہ یہ تمہاری مزدوری ہے۔ یہ بات میرے دل پر لگی۔ آج کا کام اچھا رہا، آگے بھی ایسا ہی کرنا اور تمہیں معاوضہ ملے گا۔ یہ بات بڑی عجیب تھی۔ وہ 1000 کا نوٹ میرے لیے توہین سے کم نہیں تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب ارسلان گھر واپس آیا، اس نے میرا بکھرا ہوا حلیہ اور پسینے سے میری بھیگی ہوئی قمیض اور سوجی ہوئی آنکھیں دیکھی تو تڑپ اٹھی۔ میں نے روتے ہوئے سارا قصہ اسے سنایا تو اسے غصہ آیا۔ اس نے گڑا کر کہا کہ آئندہ تمہیں نیچے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، چاہے وہ تمہیں جتنی بار بلائیں۔ وہ تمہیں بہو نہیں، اپنی ذلت کا سامان سمجھتے ہیں۔ میں تمہاری عزت کو یوں خاک میں ملتے دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن میں نے اسے سمجھایا، ارسلان، میں نے بچپن سے والدین کا سایہ کھویا ہے۔ مجھے ایک خاندان کی ضرورت ہے، بس مجھے کوئی اپنا لے، چاہے کس طرح بھی۔ اگر وہ مجھے ذلیل کر کے بھی بلاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ مجھے اپنا لیں گے۔ یہ ایک چانس تو ہے۔ ارسلان مجھے حیرت اور دکھ سے دیکھتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے ہمدردی کے ساتھ ساتھ یہ احساس بھی تھا کہ اس نے مجھے کس آگ میں لا کر کھڑا کیا ہے۔ وہ رات میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ کرتے ہوئے گزار دی کہ یا اللہ، کب تک یہ ظلم جاری رہے گا
وہ ماموں کے گھر میں بھی آزمائش تھی، یہاں اس گھر میں اس سے بھی زیادہ آزمائش۔ ارسلان کی فیکٹری میں کام شروع کرنے کے بعد میری زندگی ایک اندھیرے کنویں میں جا گری تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راہ دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ارسلان صبح سویرے اٹھ کر فیکٹری کی مشقت میں نکل جاتا اور جیسے ہی اس کا سایہ گھر سے باہر ہوتا، ساس کا وحشیانہ رویہ اپنے جوبن پر آ جاتا۔ وہ مجھے آواز دے کر کام کے لیے بلاتی، بلکہ سیدھا اوپر والے کمرے میں آ کر دھمکاتی کہ کام ختم ہو گیا تو نیچے آؤ، گھر کا ایک ایک کونا صاف کرنا ہے، مہمانوں کی آمد متوقع ہے۔ وہ جانتی تھی کہ ارسلان نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، اس لیے وہ اوپر آنے سے اپنے آپ کو نہیں روکتی تھی۔ ایک دن انہوں نے محلے کے چند معزز خواتین کو گھر میں دعوت دی تھی۔ گھر میں ہر طرف چہل پہل تھی اور سب خوش تھے۔ میں کچن میں ان کے لیے کھانا تیار کرنے جا رہی تھی۔ گرمی اور بھوک نے مجھے نڈھال کیا تھا، لیکن ساس کی ڈانٹ کا خوف مجھے ایک لمحے کے لیے بھی بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ اچانک وہ مہمانوں کے جھرمٹ میں کچن میں آئیں جہاں میں پسینے میں شرابور برتن دھو رہی تھی۔ انہوں نے میری طرف اشارہ کر کے تیکھی اور ہنسی آواز میں کہا، مہمانوں سے مخاطب کر کے بلند آواز میں کہا کہ دیکھ رہی ہیں، یہ ہے وہ جو میرا بیٹا اٹھا کر لایا تھا۔ یہ لڑکی میرے گھر میں رہتی تو ہے، لیکن یہ میری بہو بالکل نہیں۔ میری بہو وہ دونوں ہیں جو سامنے کھڑی ہیں۔ اس نے اپنے بیٹوں کی بیویوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تو محض ملازمہ ہے، بس گھر کا کام کاج کرتی ہے۔ وہیں کھڑی ایک خاتون نے پوچھا، تو کیا آپ کے بیٹے کی بیوی نہیں؟ ساس نے نفرت بھرے لہجے میں جواب دیا، یہ ایک جولاہے کی بیٹی ہے، بس یہ حادثاتی شادی تھی، ہمارے خاندان کا حصہ بننے کی اس کی کیا اوقات؟ میرے بیٹے سے بس یہ غلطی ہوئی، اگر میرا بیٹا اس منحوس کو طلاق دے دے گا تو ہم بھی اپنے بیٹے کو معاف کر لیں گے۔ وہ ابھی نہیں کرے گا ہمیں پتہ ہے، لیکن ایک نہ ایک دن وہ اسے طلاق ضرور دے گا۔ ان کے ان الفاظ نے میرے جسم و جان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ عورتیں میری طرف اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے میں کوئی قابل نفرت کیڑا ہوں۔ میں نے اپنا سر جھکا لیا تھا، میری آنکھوں سے آنسوں کے قطرے برتنوں میں گر رہے تھے، لیکن میں نے اپنی سسکیوں کو مضبوطی سے اپنے حلق میں دبا لیا تھا۔ اگر میں رو پڑتی تو شاید وہ اور بھی زیادہ مجھے ذلیل کرتی اور میرا رونا دیکھ کر ساس کو اور بھی زیادہ خوشی ملتی۔ میں چپ چاپ جھاڑو دیتی رہی، پونچھا لگاتی رہی اور ہر وہ کام کرتی جس کا مجھے حکم ملتا، جبکہ میری روح مسلسل اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کر رہی تھی۔ رات کو جب ارسلان تھکا ہارا گھر آتا تو میں اس کے چہرے سے اپنی پریشانی چھپانے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ میں اسے چائے بنا کر دیتی، اس کے پاؤں دباتی، لیکن وہ سمجھدار تھا، وہ سب سمجھتا تھا اور میری آنکھوں کی سرخی اور چہرے کی زردی دیکھ کر سب سمجھ جاتا تھا۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر پوچھتا کہ ہمیرا، آج تم پھر گئی؟ آج انہوں نے کیا کہا؟ میں بات ٹالنے کی کوشش کرتی اور یہی کہتی کہ کچھ نہیں، لیکن ارسلان میری آنکھوں میں دیکھ کر کہتا کہ ہمیرا، تم کس مٹی سے بنی ہو؟ میں تمہیں منع کرتا ہوں، تم نیچے کیوں جاتی ہو؟ میں نے تمہیں اس گھر میں اس لیے نہیں لایا کہ وہ تمہاری تذلیل کریں۔ اب ماں کو موقع چاہیے تمہیں ذلیل کرنے کا۔ یہ گرمی زیادہ ہے اور تم یہ کام کرتے کرتے ایک دن مر جاؤ گی۔ میں اس سے یہی کہتی کہ میں یتیم ہوں، میرے پاس کوئی نہیں سوائے تمہارے اور اس گھر کے، مجھے امید ہے کہ ان کا دل پگھل جائے گا۔ ارسلان ایک طویل سانس بھر کر خاموش ہو جاتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے ہمدردی کے ساتھ ساتھ ایک بے بسی بھی ہوتی تھی۔ وہ اب بھی اپنے لیپ ٹاپ پر کوئی کام کرتا تھا اور اکثر راتوں کو بڑبڑاتا تھا، بس کچھ دن اور ہمیرا، اور بس کچھ دن کی یہ بات ہے۔ اس کی یہ باتیں مجھے کسی خواب کی طرح لگتی تھی، بالکل سمجھ نہیں آتی تھی، مگر میں اس پر اعتماد کرتی تھی۔ وہ صبح میرے لیے ایک عام سی صبح تھی، مگر تقدیر نے اس دن میری زندگی کا سب سے تاریک ورق یہ پلٹنا تھا۔ ارسلان حسب معمول فیکٹری کی طرف نکلا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے بڑے پیار سے مجھ سے کہا کہ میرا انتظار کرنا اور گھبرانا مت۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آج اس کے لہجے میں اتنا بدلاؤ کیوں ہے، اور پھر مجھ سے کہنے لگا کہ میں جلدی واپس آ جاؤں گا، شاید آج ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اس کی باتوں میں عجیب سی عجلت تھی جو میں اس وقت تو نہ سمجھ سکی۔ میں کچن میں اس کے ناشتے اور گھر کی صفائی میں مصروف ہو گئی، اسی کشمکش میں تھی کہ ساس کی فرمائش کب آئے گی۔ دوپہر کا وقت تھا، گھر کے باہر شور تھا۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا کہ محلے کے کچھ لوگ اور فیکٹری کا ایک ملازم دروازے پر کھڑے تھے۔
ان کے چہروں پر وحشت تھی اور ایسا اضطراب تھا کہ جو کسی بڑی آفت کی خبر دیتا ہے۔ ساس اور ارسلان کے بھائی دوڑے دوڑے وہاں آئے۔ میں بھی اپنی چادر سنبھالتی ہوئی نیچے کی طرف بھاگی۔ فیکٹری کے ملازم نے جو خبر دی اس نے میرے قدموں تلے زمین ہٹا دی۔ اس نے بتایا کہ فیکٹری کے پلانٹ میں اچانک آگ لگ گئی تھی اور یہ ایک ایسا دھماکہ ہوا، اتنا شدید دھماکہ کہ پورا حصہ وہ فیکٹری کا راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ وہاں کام کرنے والے کئی مزدور جھلس کر لقمہ اجل بن چکے تھے، اور جب اس نے ارسلان کا نام لیا تو مجھے محسوس ہوا جیسے میری روح میرے جسم سے پرواز کر گئی۔ گھر میں قیامت برپا ہو چکی تھی۔ ساس میری وہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ ارسلان کے بھائیوں کے چہرے وہ بھی سرخ ہو چکے تھے اور صدمے میں تھے، لیکن ایک پل کے لیے بھی انہیں یہ خیال نہ آیا کہ میں بھی اس گھر کا حصہ تھی۔ میں نے جب سسکیوں کے ساتھ ارسلان کو پکارا تو ساس کا رویہ بدل گیا اور مجھ سے کہنے لگی، بکواس بند کرو، خاموش رہو، یہ ڈرامے بازیاں مت کرو، تمہاری وجہ سے میرا بیٹا گیا۔ وہ اپنی ممتا کا سارا غم مجھ پر نکالتی۔ انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور چلایا کہ تو منحوس ہے، جب سے اس گھر آئی ہو ہماری خوشیاں ختم ہو گئیں۔ یہ منحوس لڑکی میرے بیٹے کو کھا گئی۔ ارسلان جیسا میرا کتنا ہونہار بیٹا تھا، وہ مجھے مار رہی تھی، دھکے دے رہی تھی، لیکن مجھے درد کا احساس نہیں ہوا تھا۔ میرا سہارا، میری کائنات، میرا ارسلان مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ اس دن کے بعد میرے لیے زندگی ایک سزا بن گئی۔ ارسلان کی موت کے بعد ساس اور میرے دیور، انہوں نے مجھے گھر سے نکالنے کی بجائے ایک زندہ لاش بنا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ مجھے دن رات کام پر رکھتے تھے، کھانا بنانا، پورے گھر کے کپڑے دھونا، گھر کا ہر کونا صاف کرنا۔ 3 منزلوں کی میں صفائی کرتی تھی۔ میری زندگی ایک ایسی غلامی میں بدل گئی تھی جس کا اختتام صرف موت سے ہی ممکن تھا۔ وہ مجھے اکثر طعنے دیتی کہ منحوس، تو نے میرے بیٹے کی زندگی لی، اب تجھے یہ کام کرنا پڑے گا، یہ تمہاری سزا ہے، جب تک زندہ رہو گی بس یہاں کام کرو گی اور مفت کی روٹی تمہیں نہیں ملے گی۔ میں روتی تھی لیکن میری آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ارسلان کے بھائی جب گھر آتے مجھے دیکھ کر اپنی نفرت کا اظہار کرتے۔ وہ اب بھی مجھے قاتل جیسے القاب سے پکارتے تھے اور کہتے، میرے پاس ارسلان کی کوئی یاد باقی نہیں تھی سوائے اس ایک لیپ ٹاپ کے جسے انہوں نے ایک پرانی چیز سمجھ کر میرے کمرے کے ایک کونے میں پھینک دیا تھا۔ میں ہر رات اس لیپ ٹاپ کو سینے سے لگا کر سوتی تھی اور آنسوؤں سے اس کی سکرین کو بھگو دیتی تھی۔ میں اب اس گھر میں ایک ایسی قیدی تھی جس کی کوئی امید نہیں تھی، اور بس ارسلان کی کمی کا یہ درد میرے اندر ہر احساس کو مار چکا تھا۔ ارسلان کی موت کو گزرے کئی دن گزر چکے تھے، بلکہ میری زندگی کے طویل ترین مہینے وہ بھی بیت چکے تھے۔ گھر میں میرا وجود اب بھی ایک جیتی جاگتی ملازمہ کا تھا جس کا کوئی اپنا حق نہیں تھا۔ میں وہ تھی جو نہ ماموں کے پاس واپس جا سکتی تھی، نہ اس گھر میں اب زندہ رہ سکتی تھی۔ ساس کا غصہ حد سے بڑھ رہا تھا اور اب وہ مجھے گالیاں دیتی۔ ایک دن دوپہر کے وقت گھر میں شدید ہنگامہ ہوا۔ میرے دیور کو کھانے میں ذرا سی کمی محسوس ہوئی اور اس نے کہا کہ نمک تیز ہے۔ اس نے طیش میں آ کر اپنی ماں سے کہا کہ یہ منحوس اس گھر میں کیوں ہے، یہ کیا کر رہی ہے، اسے ابھی اس گھر سے نکال دیں ورنہ میں خود اسے باہر بالوں سے پکڑ کر پھینکوں گا۔ میری ساس نے میری طرف ایک غصے والی نظر ڈالی اور چیخ کر بولی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی، گھر میں ابھی تک تم نے قدم جمائے ہوئے ہیں، تمہارا شوہر مر چکا ہے، تم ہمارے بیٹے کو کھا گئی، اب یہاں کس منہ سے تم رہ رہی ہو، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں، بہتری اسی میں ہے کہ اپنے اسی نشائی ماموں کے پاس واپس چلی جاؤ۔ اس نے میرے ماموں کو فون کیا اور کہا کہ اپنی بھانجی کو یہاں سے لے چلو۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ میں اپنے ماموں کے پاس نہیں جاؤں گی، آپ میرے ساتھ ایسا مت کریں، جس پر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ جہاں مرضی جاؤ، ہماری بلا سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اس گھر سے جلدی کرو، نکل جاؤ، اس گھر میں اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میری کتنی بڑی حسرت تھی کہ میں اپنے بیٹے کی دھوم دھام سے شادی کرتی، میرا ارسلان، میرا چھوٹا بیٹا ارسلان کی کسی بڑے خاندان میں شادی کرنا، یہ میرا ایک منصوبہ تھا، لیکن افسوس وہ تمہیں بھی آ کر اس گھر میں لایا۔ اب تمہاری اس گھر میں کیا حیثیت ہے؟ 10 منٹ کے اندر اندر سامان اٹھاؤ، دفع ہو جاؤ، ورنہ بالوں سے گھسیٹ کر میں تمہیں سڑک پر پھینکوں گی۔ میں سکتے میں آ گئی تھی، میرے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، میں واپس ماموں کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ میں اپنی ممانی کا رویہ وہ بھی اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ تو
میری ساس سے بھی زیادہ ظالم تھی۔ روتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے میں اپنے کمرے میں گئی جہاں ارسلان اور میں نے اپنی زندگی کے آخری چند مہینے گزارے تھے۔ میں نے الماری کے نچلے خانے سے اپنے کپڑے نکالنا شروع کیے، تبھی میری نظر ارسلان کی ایک پرانی قمیص پر پڑی جو اس نے فیکٹری جانے سے کچھ دن پہلے پہنی تھی۔ میں نے جیسے ہی وہ قمیص اٹھائی، اس کی جیب میں مجھے کچھ دھاتی چیزیں نیچے فرش پر گر پڑی۔ یہ 2 چابیاں تھیں اور ایک چھوٹا سا کارڈ تھا جس پر ایڈریس تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ چیزیں اٹھائیں۔ کارڈ پر ایک گھر کا ایڈریس لکھا ہوا تھا جو شہر کے ایک پرسکون علاقے میں واقع تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں نے گھر والوں کو بتائے بغیر ایک سائے کی طرح گھر سے نکلی اور نکلتے ہوئے انہوں نے مجھے دھکے دیے۔ اس ایڈریس پر میں پہنچی۔ یہ ایک سادہ مگر خوبصورت گھر تھا۔ میں نے چابی سے تالا کھولا، دل کسی انجانے خوف سے کانپ رہا تھا۔ گھر کے اندر ایک الماری تھی۔ میں نے دوسری چابی سے اسے کھولا تو میری آنکھیں پتھرا گئیں۔ الماری کے اندر 5,000 ہزار کے نوٹوں کی بہت ساری گتھیاں تھیں۔ یہ کوئی لاکھوں میں پیسے تھے۔ اتنی رقم میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں حیرت کے سمندر میں ڈوب رہی تھی کہ یہ کس کا گھر ہے اور یہ پیسے کہاں سے آئے۔ اچانک مجھے پیچھے سے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں گھبرا کر پیچھے مڑی تو میری سانس رک گئی۔ میرا دل جیسے میرے سینے سے باہر نکل گیا۔ میرے سامنے ارسلان زندہ سلامت مسکراتے ہوئے کھڑا تھا۔ میں صدمے اور خوشی کی اس حد تک گزر گئی کہ بے ہوش ہو کر وہیں فرش پر گر پڑی۔ مجھے ہوش آیا تو میں ایک ہسپتال میں تھی۔ ہسپتال کے ایک کمرے میں پڑی تھی۔ میرے ہاتھ میں ارسلان کا ہاتھ تھا، وہی زندہ سلامت، میرا اپنا ارسلان۔ میں نے روتے ہوئے اس سے لپٹ کر پوچھا کہ ارسلان، یہ تم نے کیا کیا؟ مجھے ایک اور آزمائش میں ڈال کر چلے گئے۔ تمہاری وہ موت کی خبر، وہ آگ، یہ کیا سب جھوٹ تھا؟ اور یہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے مجھے اتنے مہینوں تک جہنم میں کیوں رہنے دیا؟ ارسلان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے نرمی سے میرے آنسو پونچھے اور کہا کہ حمیرہ، ابھی کچھ مت پوچھو، میں تمہیں گھر جا کر سب بتاؤں گا، لیکن پہلے تمہیں یہاں ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر جانا ضروری ہے۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا، لیکن یہ میری مجبوری تھی۔ میں نے تمہیں اس اذیت سے نکالنے کے لیے ہی یہ سب ڈرامہ کیا تھا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے پیچھے میرے گھر والے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کریں گے۔ اب میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اس وقت ہسپتال کے اس کمرے میں میرے لیے کائنات کی تمام خوشیاں جمع ہو گئی تھیں، لیکن میرے ذہن میں اب بھی کئی سوالات تھے، کئی عجیب سوالات۔ وہ سیکیورٹی اپلیکیشن، وہ 5 کروڑ کی قیمت اور وہ جھوٹی موت کا خوفناک کھیل آخر کیوں کھیلا گیا؟ میں یہ سب جاننے کے لیے بےتاب تھی۔ ہسپتال سے واپسی کے بعد جب ہم اپنے اس نئے عالیشان گھر میں داخل ہوئے تو میرا ہر قدم لرز رہا تھا۔ یہ وہ گھر تھا جسے ارسلان نے اپنی محنت ذہانت سے حاصل کیا تھا۔ صوفے پر بیٹھتے ہی میں نے ارسلان کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر عجیب سا اطمینان تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ارسلان، تم نے مجھے اتنے عرصے تک اندھیرے میں کیوں رکھا؟ ایسی کیا مجبوری تھی؟ وہ فیکٹری کی آگ، تمہاری موت کا یہ ڈھونگ، یہ سب کیوں؟ ارسلان نے ایک گہری سانس لی اور بتانا مجھے شروع کیا کہ حمیرہ، تم جانتی ہو کہ میرے گھر والوں نے مجھے ہمیشہ کس حقارت کی نظر سے دیکھا۔ جس گھر میں میں سب سے چھوٹا تھا، ان کا لاڈلا تھا، لیکن اب ان کی وہ محبت نفرت میں بدل چکی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ میرے والد میرے خلاف ہو چکے تھے اور وکیل کے ذریعے مجھے جائیداد سے آگ کرنے کا حتمی فیصلہ کر چکے تھے۔ یہ خبر میرے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ اگر میں ان کے سامنے ہوتا تو وہ مجھے ذلیل کر کے گھر سے نکالتے۔ میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ وہ مجھے اپنی زندگی سے نکالیں، جائیداد سے آگ کریں، کیوں نہ خود ہی میں ان کی دنیا سے نکل جاؤں اور ان کے لیے مر جاؤں۔ اس نے میرے ہاتھ دباتے ہوئے کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ میں سارا دن لیپ ٹاپ کے سامنے کیا کرتا تھا؟ یہ کوئی عام کام نہیں تھا۔ میں ملک کے دفاع کے لیے ایک انتہائی جدید سیکیورٹی اپلیکیشن بنا رہا تھا۔ یہ پروجیکٹ اتنا اہم تھا کہ خفیہ ایجنسیوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ جب یہ پروجیکٹ مکمل ہوا تو ایجنسی نے مجھے 5 کروڑ میں وہ پروجیکٹ مجھ سے خرید لیا، لیکن شرط یہ تھی کہ اس ٹیکنالوجی کی حفاظت کے لیے مجھے چند مہینے کے لیے مکمل طور پر چھپنا پڑے گا۔ یہ میری مجبوری تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔
میں نے اپنی موت کی خبر اس لیے پھیلائی تاکہ ایک طرف تو میں اپنے باپ کی ذلت آمیز فیصلے سے بچ سکوں اور دوسری طرف اپنی سیکورٹی یقینی بنا سکوں۔ فیکٹری کی آگ ایک سوچی سمجھی یہ ایک منصوبہ بندی تھی تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ میں زندہ ہوں۔ میں نے یہ گھر صرف اس لیے لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو عزت کی زندگی دے سکوں۔ ہمارے پاس اب پیسے کی کوئی کمی نہیں۔ میں جانتا تھا کہ تمہیں میرے بغیر یہ دکھ جھیلنے پڑیں گے، لیکن میں بے بس تھا۔ مجھے اپنی پہچان زندگی بچانے کے لیے یہ سب کرنا پڑا۔ یہ سن کر میرے دل کا یہ بوجھ ہلکا ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ تو میری اور اپنی عزت بچانے کے لیے آگ میں کودا تھا۔ وہ تو ان تمام دکھوں کو سہ رہا تھا کہ ایک دن ہم سب آزاد ہو سکیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں اپنے والدین اور بھائیوں، کیا ان کو اب آج تم نے بتایا جو تمہیں مردہ سمجھ رہے ہیں؟ ارسلان نے سرد مہری سے کہا کہ ہمیرا، وہ خون کے رشتے ضرور ہیں، لیکن میرے لیے میری عزت تم سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ میرا باپ مجھے آگ کرنے والا تھا۔ میں نے اپنے باپ کے اس فیصلے کے بعد ان سب سے تعلقات توڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب اس کے پاس جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ میں اس گھر میں نہیں جاؤں گا۔ ہم اس عالیشان بنگلے میں اپنی ایک نئی زندگی شروع کر چکے تھے۔ اللہ نے ہمیں وہ سب کچھ دیا تھا جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ایک آزمائش ضرور آئی تھی، لیکن اب سکون تھا۔ 1 سال بعد اللہ نے ہمیں بیٹے سے نوازا جس کی مسکراہٹ نے میرے تمام زخم بھر دیے۔ لیکن کیا یہ راز ہمیشہ کے لیے چھپایا جا سکتا تھا؟ ایک جیتا جاگتا آدمی آخر کب تک مردہ رہ سکتا تھا؟ کیا ارسلان کا باپ اور بھائی اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو سکتے تھے؟ یہ سوال اس کے ذہن میں موجود تھا، کیونکہ خون کے رشتے آسانی سے نہیں ٹوٹتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی ایک ایسی پرسکون لہر بن چکی تھی جس میں ماضی کے طوفان کی تلخی دھیرے دھیرے مٹ رہی تھی۔ ہمارے عالیشان گھر میں ہمارے بیٹے کی کلکاریاں گونجتی تھیں، وہ کھیلتا تھا اور ارسلان کا کام اب کامیابی کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ ہم نے اپنے ماضی کے تمام دکھوں کو پسے پشت ڈال دیا تھا اور ایک نئی روشن زندگی کی بنیاد رکھی تھی۔ لیکن تقدیر کا کھیل کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا جب تک پرانے زخموں پر مرہم نہ لگایا جائے۔ ایک صبح جب ارسلان دفتر گیا ہوا تھا، میں باغیچے میں اپنے بیٹے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ہمارے گھر کے مین گیٹ پر ایک روز دستک ہوئی۔ میں نے سیکورٹی کیمرے میں دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ باہر ارسلان کے والد اور اس کے دونوں بھائی ڈاکٹر نعمان اور پروفیسر لیاقت وہ کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر وہ پرانی غرور کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس کی جگہ ایک ایسی گہری ندامت تھی، ایک پچھتاوا تھا جو میں نے دیکھا تھا، جسے دیکھ کر میرا دل پگھلنے لگا۔ وہ بہت بوڑھے اور ٹوٹے ہوئے لگ رہے تھے اور رو بھی رہے تھے۔ میں نے وہ گیٹ کھولا، وہ مجھے دیکھ کر سہم گئے۔ میری ساس جو ان کے پیچھے کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور ہاتھ میں کوئی تحفہ نہیں بلکہ صرف اور صرف شرمندگی تھی۔ میں نے انہیں خاموشی سے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی ارسلان گھر لوٹا اور اپنے باپ کو اپنے سامنے دیکھا، ان کے قدم رک گئے۔ وہ منظر ناقابل بیان تھا۔ ارسلان کے والد آگے بڑھے اور بغیر کسی لفظ کے اپنے بیٹوں کے قدموں میں گرنے لگے، لیکن انہوں نے اپنے باپ کو اٹھا لیا، سسکیاں لیتے ہوئے کہا کہ بیٹا مجھے معاف کرنا، ہم نے تجھے پہچانا نہیں تھا، ہم نے تمہاری قدر نہیں کی تھی، وہ قدر جس کا تو حقدار تھا۔ جب سے تو اس گھر سے گیا، ہمارا گھر تو قبرستان بن گیا اور ہم پر مصیبتیں ہی مصیبتیں۔ تیری ماں تیرے فراق میں یہ بینائی کھو رہی ہے اور سب تیرے بغیر ہم عذاب میں مبتلا ہیں۔ ارسلان نے اپنے باپ کو اٹھایا، سینے سے لگایا۔ وہ منظر دیکھ کر میرے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ ڈاکٹر نعمان اور پروفیسر وہ بھی اپنے بھائی سے معافی مانگ رہے تھے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ ان کی کامیابی، ان کی ڈگریاں اور ان کا غرور ارسلان کی اس ثابت قدمی کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ آج جس مقام پر ارسلان تھا، جس طرح کا اس کا گھر اور اس کی گاڑی تھی، اس کے بھائیوں کو میسر نہیں تھی۔ اور ایک ایسا لڑکا جس نے یتیم لڑکی کو اپنایا اور پھر عزت کمائی۔ انہوں نے مجھ سے بھی معافی مانگی کہ بیٹی ہمیں معاف کر دو، ہم نے تیرے ساتھ جو بھی کیا یہ سب بہت برا تھا۔ تو نے ہمیں سبق سکھایا کہ کوئی کتاب میں نہیں سکھا سکتی۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ سب کچھ دیا ہے جو میرے مقدر میں تھا۔ معاف کرنا تو انسان کا کام ہے اور میں نے آپ کو پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ اس دن گھر میں پھر سے رونق لوٹ آئی تھی جو برسوں پہلے ختم تھی۔ ارسلان نے ان سب کو اپنا لیا تھا میرے کہنے پر۔ اس نے
ثابت کیا کہ اصل طاقت انتقام نہیں بلکہ معاف کرنا، یہی اچھی سب سے بہترین بات۔ ہماری زندگی کا یہ سفر ایسی منزل پر آ کر رکا جہاں نفرتیں محبت میں بدل چکی تھی۔ ارسلان کے والدین اب ہمارے ساتھ رہتے تھے اور ان کے دل میں اب میرے لیے احترام تھا جو ایک ماں اپنی بہو کے لیے رکھتی ہے۔ اب مجھے اس گھر میں مقام ملا تھا۔ وہ اب مجھے جولاہی کی بیٹی نہیں بلکہ اپنے گھر کی رحمت کہہ کر پکارتی تھی۔ میں نے صبر کیا اور اللہ نے مجھے عزت دی جس میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ یہ کہانی صرف میری زندگی کی نہیں ہے بلکہ یہ صبر، وفا اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کی ایک داستان تھی جو ہمیشہ کے لیے میرے دل میں کسی کونے میں محفوظ رہے گی۔ ہماری دنیا پلٹ چکی تھی۔ اب ہم ایک مکمل، خوشحال اور پرسکون خاندان بن چکے تھے جہاں دکھوں کا کوئی گزر نہ تھا۔ کہانی اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔